انسان کی ہدایت کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی کر دیا تھا۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر ہر قوم پر ہر دور میں اتارے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یافس علیہ السلام، عاد و سمود کی اقوام، ان تمام پہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اتارے۔ نہ صرف ان کی ہدایت کی بلکہ ان کے بیچ میں فیصلہ بھی کر دیا۔ یہ تھا وہ پہلا سٹیج ہدایت کا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے سامنے بیان کیا، اور دوسری کتب میں بھی اس کی تواریخ ہم تک پہنچی۔ اسی ضمن میں ہندوستان میں آنے والے اور چین میں آنے والے اور یورپ میں آنے والے پیغمبروں کا تذکرہ تو ہمیں قرآن میں نہیں ملتا، مگر تاریخ کی دوسری کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ رامائن کو ہم دیکھتے ہیں، اوس خان کی تاریخ، ایسی باتوں سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر پہلے اتارے گئے۔ دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے لیے ایک قوم کا منتخب کیا، اور وہ قوم جس کو ہم آج بنی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور وہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اس قوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو، ہدایت کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچایا۔ تمام انبیاء جن کا فرداً تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، وہ بنی اسرائیل پر اتارے گئے، اور ان تمام انبیاء نے اپنی قوم کی تربیت کی، اور پھر اس قوم کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اور اسی اسکیم کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کا طریقہ پہلے مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل کیا۔ اسی اسکیم کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تیسرے مرحلے کا آغاز ہوا، اور تقریباً 571 سال کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ان کی بعثت کے لیے بنی اسرائیل کا نہیں بلکہ بنی اسماعیل کا انتخاب کیا، اور ان کو جزیرہ نما عرب میں دنیا کے ترقی یافتہ شہروں سے ہزاروں میل دور ان کی بعثت فرمائی۔ بنی اسماعیل کے انتخاب کے ساتھ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے تحت بنی اسرائیل سے بحیثیت قوم ہدایت کا اور نبوت کا عہدہ چھن گیا، اور دوسری طرف ان کے اس نسلی امتیاز کا بھی قلعہ نما ہو گیا کہ جس کے تحت وہ خود کو دوسری اقوام سے بہتر سمجھنے لگے تھے، حالانکہ مسئلہ صرف ان کے ایک عہدے کا، ان کی ایک ذمہ داری کا تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی ہدایت کا بندوبست کیا کہ اب ہمارے بیچ میں کوئی نسلی امتیاز نہیں ہوگا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے ہمارے بیچ قرآن اور ہمارے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رکھ چھوڑا ہے، جو کہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اب السلام